بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے۔ جب سورہ یوسف کا آغاز فرماتا ہے تو ارشاد کیا فرماتا ہے؟ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں جو ہم نے قرآن کے اندر واقعات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے سب سے احسن واقعہ، سب سے خوبصورت واقعہ وہ کس کا واقعہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے بیسک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شروع ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کا تذکرہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، اے میرے والد محترم، میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب کے اندر میں نے 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند اور سورج وہ بھی مجھے سجدہ ریز ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب خواب سنا تو فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میں کیا میرے بیٹے، جو خواب تو نے مجھے سنایا ہے نا، یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ کیوں کہ وہ تمہارے لیے پھر طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور مکر کے لفظ کو بھی اسے کیا کہتے ہیں، سازشیں، سمجھ لیں، سازشیں کریں گے تمہارے لیے اور تمہارا نقصان چاہیں گے۔ کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالے گا۔ جب خواب سنا رہے تھے اس وقت بھی، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام منع فرما رہے تھے اس وقت بھی، ان بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی جو آپ کا تھا وہ اس کو سن رہا تھا۔ اس نے خواب جو تھا وہ بھی سن لیا، اور جو آپ نے جو منع کیا تھا وہ بھی سن لیا۔ اور اس کے بعد جناب یہ قصہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر بیسک مطلب ہے، یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے، یا ان میں سے 10 بیٹے وہ اس عورت سے تھے جو آپ کے نکاح میں موجود تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ اس عورت میں سے تھے جو آپ کے پاس موجود نہیں تھی، یعنی ان کی وفات ہو چکی تھی، یا مطلب ہے کوئی اور معاملہ تھا۔ تو یہ 2 بیٹے الگ تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے سگے تھے، اور آپ کی والدہ کی طرف سے، آپ کی بیوی کی طرف سے یہ سگے نہیں تھے۔ یہ وجہ بتائی جاتی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ایک فطرتی بات ہوتی ہے کہ جس بھی رشتے کا کوئی ایک سہارا نہیں ہوتا نا، وہاں ایک بندے کی مانوسگی اور پیار اور محبت زیادہ ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام خاص طور پہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اور منصب نبوت کی وجہ سے آپ ان سب میں سے جداگانہ شخصیت کے مالک تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا پیار تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور وہ جو دیگر آپ کے بیٹے تھے ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے دشمنی نہیں تھی،
بس ان کے دل میں یہ بات تھی کہ حضرت یوسف کے برابر یا ان سے زیادہ ہمارے والد ہمارے ساتھ پیار کیوں نہیں کرتے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو محض اس لیے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے کہ تاکہ انہیں اپنے باپ کا زیادہ پیار اور شفقت نصیب ہو سکے۔ تو محبت لینے کے لیے اور قرب لینے کے لیے اور والد کا پیار لینے کے لیے انہوں نے یہ ساری چال چلی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ایک نے رائے دی کہ اقتلوا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا ابترحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کہیں دور چھوڑو جہاں سے مطلب ہے وہ اپنے باپ سے جدا ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ نہ انہیں قتل نہ کرو، انہیں قتل نہ کرو، کہ قتل جو ہے ظاہر ہے اسے چھپانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور پھر ایک دن بعد کھل ہی جانی ہے، تو کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ بھی ہم حاصل کر سکیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ہم سے جدا بھی ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کیا، ایک مطلب طریقہ کار اختیار کیا۔ بہرحال اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ میرے بیٹے کیا چاہتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ جو چیزیں سوچ رہے تھے یا سوچ میں بھی نہیں تھی، وہی باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے رہنمائی بھی ہو رہی تھی۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ آپ کو کیا، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اوپر مطمئن کیوں نہیں ہوتے ہیں، اور ہم اس کے لیے نصیحت کرنے والے ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں۔ پھر آگے انہوں نے پھر جب کہا نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم مطلب ہے کہیں جا رہے ہیں بکریاں چرانے کے لیے یا دیگر کسی معاملے کے لیے، اسے ہمارے ساتھ بھیجیے۔ ان کا پلان انہوں نے پہلے بنایا ہوا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کیا کہتے ہیں، قال، آپ فرماتے ہیں انی لا یحزننی ان تذهبوا به، مجھے یہ غم کھاتا ہے کہ تم اسے لے کے چلے جاؤ گے، واخاف، اور میں خوف کرتا ہوں ان یاکلہ الذئب، کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، اسے بھیڑیا کھا جائے گا، یعنی میں خوف کرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی تم غفلت کے اندر ہوگے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا اور بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ تو اب مطلب ہے دیکھیے راستہ بھی آپ خود بتا رہے ہیں، وگرنہ ان کے ذہن میں پتہ نہیں بھیڑیے کی بات تھی بھی کہ نہیں تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ اب ان کے لیے یہ کام آسان ہو گیا کہ کام ہم خود کریں گے اور نام بھیڑیے کا لگا دیں گے۔ خیر وہ مطلب ہے چلے گئے، اور جا کے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعنی اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، اور آپ کو مطلب ہے آپ کی قمیض جو تھی اس کے اوپر خون وغیرہ لگا کے لے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، ہم غفلت میں ہی رہے اور انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ اب جب کنویں کے اندر پھینکا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس آیت میں ایک اللہ پاک اشارہ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب وہ نشانیاں کیا تھیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ایک نشانی حضرت یوسف علیہ السلام کے گلا مبارک میں گردن پہ ایک تعویذ تھا۔ کیا تھا؟ تعویذ، اور اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ تعویذ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قمیض کا یا کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جسے آپ نے اپنے گلے میں باندھا ہوا تھا۔ اندازہ کیجئے اللہ کے نبیوں کے تبرکات کی اہمیت کتنی ہے۔ سوچئے ہم جو تبرکات کا احترام کرتے ہیں اور انہیں چومتے ہیں اور ان کو جس طرح ممکن ہو ہم عزت دیتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے گلے میں آخر وہ ڈالا کس نے؟ ظاہری بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈالا، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھیے
کپڑا بھی اللہ کے نبی کا، اور تعویذ کے اندر ڈالنے والے بھی اللہ کے نبی، اور جس کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا۔ اب اس سے بڑھ کر تبرکات کی حفاظت کا اور کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، یا کوئی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اب کیا تھا، اسی تعویذ کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں گرے تھے، لیکن اس تعویذ کی برکت سے وہ اندھیرا کنواں جو تھا وہ منور ہو گیا اور روشن ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر سے بھی کوئی گھبراہٹ نہ ہوئی، اور مانوسگی آپ کے لیے بن گئی۔ اب وہاں سے کوئی قافلہ گزرا، اور قافلے کے اندر جاتے ہوئے لوگوں نے وہاں پڑاؤ کیا، تو کسی نے چاہا کہ پانی ہم لے آئیں، وہ پانی کے لیے انہوں نے ڈول پھینکا، اور اس ڈول کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، اور وہ ڈول باہر نکالا تو چمکتا ہوا خوبصورت حسن و جمال کا پیکر ایک بچہ نکلا، جسے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب وہ بچہ کوئی عام بچہ تو تھا نہیں، اللہ کا نبی تھا۔ اب وہ مطلب ہے بازار مصر میں آپ کو لایا گیا، اور قافلے والوں کی موجیں لگ گئی کہ ہم اس غلام کو یہاں بازار میں بیچ دیں گے، اور یہ جتنا خوبصورت ہے ہمیں مال بہت ملے گا۔ اب جناب کیا ہوا کہ سوداگر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آ رہے تھے، جس کے پاس جتنا مال تھا وہ آفر لگا رہا تھا، تو ان خریداروں کے اندر ایک بوڑھی عورت بھی، اس کے پاس سوت کی اٹیاں تھیں، وہ لے کے چل پڑی حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہونے کے لیے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی جی آپ کدھر جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ کہنے والوں نے کہا کہ وہاں ان کے خریداروں کے لیے تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے تاجر جو ہے وہاں پر موجود ہیں، اور تو ایک یہ سوت کی اٹیاں لے کے جا رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ بڑے بڑے تاجر موجود ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میں خرید بھی نہیں سکتی ہوں ان کو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یوسف کے خریداروں کو آواز لگائی جائے گی تو ان خریداروں کے اندر میں بھی کھڑی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، یا اللہ پاک میں بھی اس کے خریداروں میں سے ایک تھی۔ تو خیر ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت اتنی لگی کہ عزیز مصر جو تھا اس نے آپ کو خرید لیا۔ ظاہر ہے ان سے کم مطلب ہے ان سے زیادہ کوئی مال بھی نہیں دے سکتا۔ پھر آپ کے ہی گھر میں آپ کی پرورش ہوئی، اور عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا نام تھا زلیخا۔ کیا تھا؟ زلیخا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی، فریفتہ ہو گئی۔ اب جناب یہ سارا واقعہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اب وہ فریفتہ جب ہوئی، اپنا دل ہار بیٹھی، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر لے گئی۔ اور وہ محل کیا تھا کہ ایک خوبصورت محل تھا، اس کے اندر ایک کمرہ تھا، کمرے کے اندر پھر کمرہ تھا، پھر کمرے کے اندر کمرہ تھا، اس طرح کر کے 7 کمرے تھے۔ تو آخری کمرے کے اندر جب پہنچی، بغلقت الابواب، یعنی دروازے سب کے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون ولقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ۔ اس نے پوری کوشش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی طریقے سے میرے طرف مائل ہو جائیں، اور وہ کام جو کسی عام مسلمان کو بھی نہیں کرنا چاہیے وہ اللہ کے نبی میرے ساتھ کر گزرے۔ انہوں نے نہیں پتا ہوگا اللہ کے نبی ہے، کر گزرے۔ بڑا کوشش کی، اس سے بڑی کوشش کیا ہوگی کہ 7 دروازوں کے اندر بند کر کے دعوت دے رہی ہیں کہ میری طرف آئے۔ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا، اور اللہ پاک فرماتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر اللہ کی واضح دلیل اور نشانی کو نہ دیکھتے تو آپ بھی اس کا ارادہ کر لیتے، لیکن چونکہ آپ نے اللہ کی اس نشانی کو دیکھ لیا، اس واسطے آپ کا ارادہ نہ ہوا۔
اب دیکھیے کہ وہ نشانی کیا تھی. وہ نشانی ایک تو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دیے ہوئے وہ کپڑا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا, اور دوسرا یہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اس کمرے کے اندر جب دیکھا جہاں بند تھے آپ نے, تو دیوار کے اوپر آپ کو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل مبارک نظر آئی, اور گویا آپ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرما رہے تھے کہ کبھی بھی ہرگز اس کام کے بارے میں سوچنا بھی مت جس کے لیے یہ آپ کو دعوت دے رہی. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو نے اتنا اہتمام تو کر لیا کہ اپنے محل کے اندر 7ویں کمرے کے اندر لے کے مجھے تو آ گئی, ہم ساری دنیا سے تو چھپ گئے ہیں لیکن ہمارا رب تو ہمیں اس حال میں بھی دیکھ رہا ہے, اس سے کیسے چھپیں گے. چنانچہ آپ نے کیا کیا, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, آپ مطلب ہے وہاں سے دوڑے. پر بس یہ تھا کہ آپ دوڑے جب دروازے کو, جس دروازے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ تالا ٹوٹ جاتا تھا, دروازہ کھل جاتا تھا, اور آپ یوں ہی اس طرح 7 دروازوں کے اندر سے دوڑتے ہوئے گزر آئے, اور زلیخا پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کی قمیض مبارک جو ہے زلیخا کے ہاتھ میں آئی اور وہ قمیض پھٹ گئی. اب یہ جب واقعہ ہوا تو اب ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا کا داؤ جب نہ چلا تو اس نے شور کر دیا, اور شور اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کہ کہیں مجھے لوگ مطلب ایسے نہ کہہ دے. تو کہنے لگی کہ میری عزت پر حضرت یوسف علیہ السلام نے حملہ کیا ہے. اب یہ کیس چلا گیا عزیز مصر کے پاس, تو بادشاہ تھا مطلب ہے وہاں کا, اس کی چونکہ یہ بیوی تھی. اب وہ فیصلہ کرنے لگے, اس نے کہا جی گواہ لائے, کون مجرم ہے, کس نے یہ جرم کیا ہے. ظاہر ہے وہ اپنی بیوی کو تو قصوروار ٹھہرا نہیں سکتا تھا, اور اس وقت موقع کے اوپر کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا, وہ بولنے والا بھی نہیں تھا, وہ بچہ تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال ہی راودتنی عن نفسی, اس نے مجھے اپنی طرف بہکانے کی کوشش کی اور مجھے دعوت دی, میں بالکل اس کی طرف راغب نہیں تھا. میرا گواہ یہ چھوٹا بچہ ہے جو مہد کے اندر پڑا ہوا ہے, یہ بول کے بتائے گا. پہلی تو معجزے والی بات یہ کہ بچہ ظاہر ہے بول نہیں سکتا, دودھ پیتا بچہ بھی کبھی بولا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ بچہ جو ہے یہ بتائے گا, یہ گواہی دے گا کہ میں سچا ہوں یا زلیخا سچی ہے. تو وہ بچہ جو تھا وہ بولا. اب اللہ رب العالمین دیکھیں کیسا قادر مطلق ہے, وہ جب اپنے نبیوں کی عزت بچانا چاہتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی گواہی دلوا دیتا ہے. بچے کو حکم دیا گیا, بچہ بولا, اس نے کہا جی اے عزیز مصر, اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہوئی قمیض کو دیکھیے, اگر تو یہ آگے سے پھٹی ہو تو پھر زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے, اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو پھر زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام. فلما رآ قمیصہ قد من دبر, جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض جو تھی وہ کہاں سے پھٹی ہوئی تھی, پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. اب باقی لوگوں کی طرح ان لوگوں کا بھی ہتھیار یہ ہوتا ہے, جب بے بس ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی جادو ہے اس کا, وگرنہ ایسا بچہ بھی کبھی بولا ہے. یہ بچہ جو گواہی دے رہا ہے تو بچے بھی کبھی بولے ہیں, یہ تو اس نے ضرور اس کے اوپر جادو کر دیا ہے. اب مطلب ہے وہ فیصلہ جو ہے نہ ہو سکا. یوسف عارض عن ھذا, اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان سے اعراض کیے. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ لٹک گیا, یا عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں جیل میں بھیج دیا, قید خانے میں قید کر دیا. اب ذرا ایک بات یہاں پر یاد رکھیے, حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت پر جب حملہ ہوا تو گواہی کس نے دی, ایک بچے نے. اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت مریم کے اوپر جب اعتراض ہوا تو گواہی کس نے دی, بچے نے. وہ بچے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے.
لیکن اللہ کے نبی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو اللہ نے کسی بچے سے گواہی نہیں دلوائی، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی پر لگنے والے الزام کو اللہ نے خود صاف فرمایا۔ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا مرتبہ و مقام ہے۔ اسی طریقے سے یہاں یہ بھی یاد رکھیے، اب آگے والی بات کہ یہ بات مشہور ہو گئی، جب یہ کیس بھی چل گیا تو بات مشہور ہو گئی لوگ، اور مصر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے زلیخا تجھے کیا ہو گیا کہ تو ایک غلام کے اوپر اپنا دل ہار گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ غلام ہے کیا، ذرا کبھی اسے دیکھ کے تو دیکھو۔ بس ان سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی، اور دعوت کے اندر کیا کیا کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، ان کی طرف بھیجا، واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں کیا پکڑایا؟ چھری دے دی، سامنے پھل رکھ دیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہا کہ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے سامنے سے ایک بار گزر جائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ غیر محرم ہے، میں نہیں گزروں گا۔ آپ نے فرمایا بس ایسا کرے پردے کے اندر اپنے اوپر پردہ ڈال لینا، اور پھر اس طرح گزرنا کہ جب ان کے پاس سے گزرو تو بس اپنے چہرے سے تھوڑا سا پردہ پیچھے ہٹا دینا، بس اتنا کام ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات مانی، اور ماننے کے بعد آپ مطلب ہے جب چل پڑے، وہ پھل کھا رہی تھیں اور کاٹ رہی تھی، جب ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، پردہ ہٹایا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، انہیں ہوش نہ رہی، پھل کی جگہ پہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور حاشا للہ کہنے لگی کہ یہ کوئی عام بشر، یہ تو ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا ہی معزز کوئی فرشتہ ہے، یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ جب زلیخا نے یہ بات ان کی زبان سے سنی تو کہنے لگی تم پھر کیسے میرے اوپر الزام لگا سکتی ہو کہ میں فریفتہ ہو گئی اور میں اپنا دل ہار بیٹھی؟ بتاؤ یہ ہے ہی ایسا، میں دل نہ ہارتی تو کیا کرتی، میرے بس میں ہی نہیں تھا میرا دل۔ اب یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کہ مصر کی، بولیے کہاں کی، ہر لفظ میں غور کرنا ہے، مصر کی، پھر عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے، دو چیزیں آ گئی، ایک مصر آ گیا، دوسرا عورتیں آ گئی، اور تیسرا اپنی انگلیاں کاٹی۔ کیا کیا؟ اپنی انگلیاں کاٹی، کیا دیکھ کے؟ حسن یوسف دیکھ کے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ جملہ ہے شعر کا۔ چار چیزیں ہیں، نمبر ایک شہر مصر ہے، وہاں کی رہنے والی عورتیں ہیں اور کاٹتی ہیں کن کو؟ انگلیوں کو، اور کیا دیکھ کے کاٹتی ہیں؟ حسن یوسف کا جلوہ دیکھ کے کاٹتی ہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ دادا کیجیے، اب ذرا مقابلہ کیجیے شعر کے اندر، وہاں کیا تھی؟ مصر شہر تھا، کیا تھا؟ اور مصر کے مقابلے میں یہاں عرب شہر ہے، کیا ہے؟ عرب۔ ظاہر عرب کو فضیلت ہے مصر پر، اور عرب کے جوان جو ہے وہ بہادری میں زیادہ مشہور ہے مصر کی بنسبت، اور وہاں پر مصر تھا، یہاں ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف عرب ہے، وہاں پر عورتیں ہیں اور یہاں پر کیا ہے؟ مرد ہیں، مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ وہاں انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، یہاں سر کٹائے جا رہے ہیں، اور وہاں حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹوائی جا رہی تھی، اور یہاں پر بغیر دیکھے حضور کے نام پہ عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں۔
یہ ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک کہ آپ کا حسن نہیں دیکھا، نام، فقط نام پہ مردان عرب اپنے سر کٹوا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب ہے موازنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور حسن مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، آگے چل کے وہ واقعہ آ رہا ہے کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھا یہ آفر دی یہیں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اچھا یہ زلیخا نے پھر کہا، اس نے کہا کہ میرا ادھورا کام اگر پورا کر دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو پھر تو تمہارے لیے عافیت ہے، وگرنہ تمہیں قید کر دیا جائے گا اور تمہیں مطلب ہے ذلیل کیا جائے گا، یعنی آپ کی عزت نفس کو کم کیا جائے گا۔ تو آپ کے سامنے دو آفرز تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا جو دعوت دے رہی تھی اور آفر کر رہی تھی، آپ نے کیا کیا؟ جواب دیا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، فرمایا جس چیز کی طرف تو مجھے دعوت دیتی ہے نا اس کے مقابلے میں جیل کے اندر قید ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آپ نے اس کی دعوت قبول نہیں کی اور جیل کے اندر چلے گئے۔ جب جیل کے اندر گئے تو دو قیدی تھے وہاں پر، ودخل معه السجن فتیان قال احدهما، انہوں نے ایک خواب سنایا، کہنے لگے جی ہمیں خواب ہے کہ میں دیکھتا ہوں انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں اپنے بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من، میں اپنے سر کے اوپر ٹفن سمجھ لیں کھانا اٹھا کے جا رہا ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر تعبیر کے بہت بڑے عالم تھے، تعبیر کا علم تھا آپ کو، آپ نے فرمایا جو شراب نچوڑ رہا تھا یہ دونوں قیدی تھے اور ان میں سے یعنی دونوں کو سزائے موت تھی ہونی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جو شراب نچوڑ رہا ہے نا یہ آزاد ہو جائے گا اور یہ اپنے بادشاہ کو ویسے ہی شراب پلاتا رہے گا، اور جس کے سر سے کھانا کھا رہے ہیں نا پرندے اسے ہلاک کر دیا جائے گا، یعنی سزائے موت ہو جائے گی، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کی جو ناش ہے اسے گدھے کھائیں گی مطلب ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ جی یا نبی اللہ ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو ویسے ہی یعنی یہ مفروضے کے طور پر آپ کو جانچنے کے لیے کیا تھا، خواب نہیں دیکھا تھا۔ اب آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فرمایا تسی خواب ویکھیا یا نہیں ویکھیا لیکن جڑی تعبیر میں دس دیتی ہے نا ہونا انہیں جی، یہ اللہ کے نبی سے نکلی ہوئی بات ہے، اللہ رب العالمین کے محبوب سے یہ بات نکلی زبان سے تو وہ ہو کے رہتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جس بندے نے بچ جانا تھا نا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام دیا ہے کہ اپنے عزیز مصر کو جا کے میرا پیغام دینا اور اسے بتانا کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں، اس کا علم ہے میرے پاس۔ اب اس حالت میں جناب کیا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی ہیں، اور کیا ہے کہ 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، موٹی گاؤں کو پتلی گائیاں جو ہے وہ کھا رہی ہیں۔ خواب یہ دیکھا۔ اب اس نے جب یہ خواب دیکھا اور پھر اس نے کہا کہ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، میں نے خواب دی مجھے تعبیر بتاؤ کہ کیا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتعبیرہ فارسلون، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا میرے بارے میں بتانا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، وہ بندہ بھول گیا، شیطان نے اسے یہ بات بلا دی کہ اپنے مالک کو جا کے بتانا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال اس جیل کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے۔ پھر جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا نا اور اس کی تعبیر پوچھی تو اس بندے کے ذہن میں وہ بات آئی کہ یار میں جیل میں تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ میرے بارے میں بتانا، اور وہ اس وقت یاد آیا تو اس نے فوری طور پر کہا جی کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی تعبیر کون بتا سکتا ہے۔ وہ بھاگا اور جیل کے اندر آیا، اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات،
لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، میں نے یعنی خواب دی تعبیر دس. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں خود اس کے پاس جاؤں. تو تعبیر میں خود بتاؤں گا جا کے. پھر آپ نے بتایا کہ تمہارے اوپر قحط آنے والا ہے، اور اس قحط کے اندر تمہیں چاہیے یہ کہ پہلے جو فصلیں ہوں انہیں اچھے طریقے سے آپ کاٹیں، سنبھال کے رکھیں، اور قحط کے جو سال ہوں گے یہ فصلیں آپ، یہ جو آپ کا سامان ہوگا ان کے اندر صرف کرنا اور تھوڑا تھوڑا کرنا. اور ہوا پھر کیا؟ آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں اسے مینج کر سکتا ہوں، میں اسے مینج کر سکتا ہوں. تو وزارت خزانہ کا جو عہدہ ہے اگر آپ مجھے دیتے ہیں تو میں اس قحط سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر عزیز مصر نے اپنا تخت جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا، اور آپ تخت پر بیٹھے، اور پھر آپ نے مطلب ہے طریقے سے وہ غلہ جو تھا اسے تقسیم کرنا شروع کیا. اور قحط جب پڑا تو پھر قحط پھیلتا گیا، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں اور آپ تک بھی وہ بات پہنچ گئی کہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے غلہ مل رہا ہے. اور آپ نے پھر اپنے بچوں کو وہاں بھیجا، اور وہاں جب آئے غلہ لینے کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. تو ان کے اندر بنیامین یعنی آپ کا بھائی بھی تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ان ملازموں کو کہ میرے بھائی کو کسی طریقے سے ان سے جدا کر لینا ہے، میرے پاس رکھنا ہے. اب ان کے ساتھ اسے واپس نہیں بھیجنا. اس کا پھر طریقہ کار یہ اپنایا کہ وہ جو کیا اسے کہتے ہیں ٹوپا جس سے گندم ماپتے تھے، وہ یعنی بوریاں جب بھر کے دے دی نا تو ٹوپا جو تھا وہ حضرت بنیامین کی بوری کے اندر خود انہوں نے ڈال دیا. اب اعلان کر دیا، جب وہ غلہ لے کے چلنے لگے تو اعلان کر دیا بھی ٹھہر جائے، بھی قافلے جہاں جہاں سے آئے ہیں ٹھہر جائیں، ہمارا وہ ٹوپا جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے تو وہ ہم نے تلاش کرنا ہے. تو ساتھ صدا بھی بیان کر دی کہ اس کی صدا یہ ہوگی، جس کے پاس سے یہ نکل آیا اس کی صدا ہوگی کہ وہ یہیں رہے گا، وہ واپس نہیں جائے گا، اسے ہم یہی قید کر لیں گے. اب وہ انہوں نے دیکھے نا طریقہ بھی پھر کیا تھا کہ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لینا شروع کی تاکہ انہیں شک نہ ہو کہ مطلب عرض کی. وہ بھائی جو سارے تھے نا انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا. اس کا باپ بڑا بوڑھا آدمی ہے، وہ اس کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا، آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کے ساتھ رکھ لیں اس کی جگہ پہ اور اسے جانے دیں، کیونکہ اس کا ایک اور بھائی تھا اس کے ساتھ ہم پہلے معاملہ کر چکے تھے، اب اگر اس کے ساتھ بھی ہو گیا تو ہماری خیر نہیں ہوگی اور ہم اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے جا کے. تو آپ ایسا کریے کہ ہم میں سے کسی کو یہاں پر رکھ لیجئے اور اسے ہمارے ساتھ جانے دیجئے. آپ نے مطلب فرمایا اس بات فرمایا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. فرماتے اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر تو ہم ظالموں میں سے شامل ہو جائیں گے. ایسا نہیں کرنا، ہمارا قانون یہ ہے کہ جس کے پاس سامان برآمد ہوا ہے اسی کو ہم اپنے پاس رکھیں گے. اب جناب وہ مجبوراً چھوڑ کے واپس گئے، اور واپس جانے کے بعد پھر مطلب ہے دوبارہ آئے، اور فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. یہ بات ہی کہنے لگے حضور ہمیں اناج کچھ زیادہ دیجئے، ہمیں زیادہ کی ضرورت ہے، وتصدق علینا، ہمیں بڑی دور سے آتے ہیں، بڑا سفر کر کے آتے ہیں اور ہم اتنے بھائی ہیں اور ہماری اتنی ضروریات ہیں اور اناج ہمیں زیادہ چاہیے، تصدق علینا یعنی کچھ خصوصی مہربانی کیجیے. ان اللہ یجزی المتصدقین کہ تصدق کرنے والوں کو اللہ بہترین اجر دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی پھر رہا نہ گیا، آپ نے سامنے آ کے انہیں فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے، یعنی تمہیں علم نہیں تھا، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا. وہ بڑے پشیمان ہوئے، پریشان ہوئے اور کیا کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف. بولے کہ کیا تو یوسف ہے، یعنی ہمارا بھائی یوسف تو ہی ہے.
تو آپ نے فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا یہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے جس کو میں نے تم سے جدا کر لیا، رکھ لیا۔ اللہ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اب آپ نے پھر حال احوال پوچھے کہ بتاؤ میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا حال چال ہے۔ جب یہ حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ انہوں نے بتایا جی وہ تو آپ کے غم میں رو رو کے اندھے ہو گئے ہیں، یعنی انہیں نظر آنا بند ہو گیا، اتنا روئے ہیں وہ آپ کی یاد میں، آپ کی محبت میں تڑپتے رہے، تڑپتے تڑپتے روتے روتے ان کی روشنی کم ہو گئی۔ اب ذرا دیکھیے یہاں پھر عقیدے کی بات آ گئی۔ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا پریشان نہ ہو، میری یہ قمیض لے کر جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اس قمیض کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، یاتی بصیرا، میری اس قمیض کی برکت سے میرے باپ کی روشنی واپس آ جائے گی، میرے باپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ وہ قمیض لے کے گئے اور جا کے ولما فصلت العبیر عیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے کئی سالوں کے بعد وہ گئے تھے، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، تمہارے پاس کیا ایسی چیز ہے؟ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا جی ہم مطلب حضرت یوسف سے ملے ہیں اور وہ زندہ ہیں اور وہ تخت کے اوپر اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اناج انہی سے لے کے آئے ہیں، اور آپ کا دوسرا بیٹا بنیامین بھی انہی کے پاس ہے، وہ دونوں بھائی اکٹھے ہیں اس ٹائم، اور یہ قمیص انہوں نے مجھے دی ہے، ہمیں دی ہے کہ ہم آپ کے چہرے پہ ڈالیں، اس کی برکت سے آپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ دیکھیے تبرکات کی اہمیت، اللہ کے نبی کی قمیص سے روشنی واپس آئی، کس کی؟ اللہ کی، ایک نبی کی قمیص سے دوسرے نبی کو بینائی واپس مل رہی ہے۔ تبرکات کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی؟ اب جناب وہ جب آئے تو پھر اپنے باپ کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کے جب واپس پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، جب وہ پہنچ گئے ورفع ابویہ علی العرش، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس تخت کے اوپر بٹھا لیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور 11 کے 11 بھائی جو تھے وہ سب کے سب آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ سجدہ کرنے لگے۔ وہ 11 بھائی سجدے میں پڑ گئے، باپ اور ماں جو تھیں وہ تخت کے اوپر آپ کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ نے اس وقت پھر فرمایا وَقَالَ يَا أَبَتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ، میں میرے باپ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو خواب میں نے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے میرے اس خواب کو سچ ثابت کر دیا، سچ فرما دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ یہ واقعہ تھا، دیکھیے ایک خواب سے شروع ہوا اور خواب کی تعبیر پہ آ کے ختم ہوا، اور بہت طویل واقعہ ہے، چونکہ ہمارا وقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے تو میں نے اس کو بڑا ہی مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور آخری بات اس کی میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی چونکہ مصر کے بازار میں قیمت لگی تھی، کیا لگی تھی؟ اللہ اتنا غیور ہے کہ اس کے نبی کی بازار مصر میں قیمت لگی تھی،
تو سزا کے طور پر اللہ نے 7 سال تک ان کے اوپر قحط مسلط فرما دیا. یہ قحط ان کے اوپر جو مسلط ہوا تھا نا، یہ حضرت یوسف کی قیمت لگنے کی وجہ سے ہوا تھا. وہ تو اتنا غیور ہے کہ اسے یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ میرے نبی کی قیمت کیوں لگی. 7 سال قحط ان کے اوپر ڈال دیا، مسلط کر دیا قحط ان کے اوپر. تو بتائیے، جس رب کو اپنے یوسف کی عزت اتنی پیاری ہو کہ اس کی قیمت برداشت نہ ہو اور قوم کو قحط میں مسلط کر دے، قحط ان کے اوپر نازل فرما دے، وہ رب اپنے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر عزت اور عظمت کے حوالے سے کتنا غیور ہوگا. وہ کس طریقے سے اپنے محبوب کی بے حرمتی برداشت کرے گا. اور وہ یقیناً جو اس میں ملوث ہوگا اللہ اسے نشان عبرت بنائے گا، نشان عبرت بنائے گا. اور اس کی واضح مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں اپنی زندگی میں. ہم نے دیکھ لی کہ جس بادشاہ وقت یا حاکم وقت نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت میں غداری کی کوشش کی، اس نے بھی سزا پائی. اور جس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس نے بھی سزا پائی. اور یہ دونوں واقعات بالترتیب دونوں حکومتوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. اس سے یاد رکھیے، اللہ بڑا غیور ہے. وہ اپنے نبی کی بے حرمتی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتا. اور وہ اتنا غیور ہے کہ سارے بندے اگر خاموش ہو کے حضور کی عزت کے معاملے میں بیٹھ جائے نا، تو اللہ جو کام اس نے بندوں سے لینا ہوتا ہے نا، وہ اگر بندے نہ کرے تو اللہ وہ کام کتوں سے بھی لے لیتا ہے. میں یاد نا، اللہ جانوروں سے بھی لے لیتا ہے. اللہ رب العالمین بڑا غیور ہے. اسے اپنے محبوب کی عزت اور ناموس کی حفاظت پہ پہرا دینا آتا ہے. وہ پہرا دیتا بھی ہے، پہرا لیتا بھی ہے. خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اس کام کے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے.